حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرنے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، چاروں طرف دیکھنے لگے کہ اس گھنے جنگل میں مجھ کو کس نے پکارا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی پھر آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت میں چل دیے جس سمت سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر زور زور سے کہا، آقا، میں جال میں پھنس گئی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں ایک غار میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ دونوں بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے صبح سے میرا دودھ نہیں پیا ہے۔ وہ بھوک سے پریشان ہوں گے کیونکہ میں تو یہاں آ کر شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اس جال سے آزاد کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرنی کی فریاد سنی تو اسے جال سے آزاد کر دیا۔ ہرنی نے جال سے آزاد ہونے کے بعد پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جھکایا جیسے وہ آپ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ پھر وہ ایک پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد رک جاتی اور مڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جانے کا اشارہ کرتے تو وہ پھر دوڑنے لگتی۔ اسی طرح اس نے کئی بار رک کر آپ کو دیکھا اور آپ کا اشارہ پاتے ہی وہ پہاڑی کی طرف دوڑنے لگتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کو آزاد کر کے وہیں شکاری کے جال کے پاس بیٹھ گئے اور ہرنی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تبھی وہاں پر ایک یہودی شکاری آیا۔ اس نے اپنی جال کو دیکھا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جال کے نزدیک بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے آپ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا، میرا نام محمد ہے، میں اس جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے ہرنی نے پکارا جو تمہارے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ مجھے جال سے آزاد کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہودی شکاری کو بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ انہیں نبی نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ اپنی طرح ایک عام بشر سمجھ رہا تھا۔ وہ یہودی شکاری بولا، واہ بھائی واہ، آپ کمال کر رہے ہیں، کہیں جانور بھی انسانوں سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں جال سے نکلا ہوا جانور کبھی واپس نہیں آتا ہے؟ اور وہ ہرنی بھی جال میں پھنسی ایک جانور تھی، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں بچپن سے جانتا ہوں کیونکہ میں بھی شکاری ہوں اور میرا باپ بھی شکاری تھا۔ میرے قبیلے کے سب لوگ شکاری ہیں، اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جال سے نکلا ہوا شکار کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ شکاری کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، وہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ضرور آئے گی، تم کچھ دیر انتظار تو کرو۔ شکاری بولا، میں جانتا ہوں وہ نہیں آئے گی، آپ نے میرا بہت نقصان کر دیا، میں نے صبح سے جال لگایا تھا، تب کہیں ایک ہرنی پھنسی تھی، وہ بھی آپ نے آزاد کر دی۔ شکاری کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، اگر ہرنی واپس نہیں آئی تو اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابھی دونوں کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کی طرف دیکھا تو ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ پاس آتے ہی ہرنی اور اس کے دونوں بچوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کون شخص ہے جنہیں جانور سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے فرمایا، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہاری امانت ہے، ہرنی اور اس کے دونوں بچوں کو سنبھالو۔ اس ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہودی شکاری بولا، آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ ہیں کون، کیونکہ آپ کو جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اس شکاری کو پہلے صرف اپنا نام بتایا تھا، اور جب ہرنی نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ نے بتایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس یہودی شکاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہرنی اور اس کے بچوں کو آزاد کرتا ہوں، آپ بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ میں جانتا نہیں تھا، آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، صرف آپ کا نام سنا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی جو میں نے آپ سے زبان درازی کی، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی اور بچوں کو آزاد کر دیا اور یہودی کو کلمہ پڑھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔